عظیم ماں کی بات سنی جو ان کی والدہ محترمہ جو ان کے حوالے سے بتا رہی تھی، یقیناً آپ سوچ رہے ہوں گے کہ بڑی ایزی وہ ساری باتیں کر رہی ہیں۔ یقیناً اس ماں کا دکھ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جس کا اتنا خوبصورت جوان بیٹا اللہ کے پاس گیا ہو، مہمان بن گیا ہو، تو یہ عظیم مائیں ہیں یقیناً پاک فوج کی، ہمارے پاک فوج کی، جو خوشی سے اپنے بیٹے اس لیے قربان کرتی ہیں تاکہ ہمارے سکون کے لیے ہمارے جو سہاگنے ہیں ان کے سہاگ سلامت رہیں، پاکستان کا امن سلامت رہے، اور خوشی سے ایسی مائیں اپنے بیٹوں کو قربان کر دیتی ہیں۔ تو بہن جی ایک بات بتائیے، جب عفان کے آپ کو شہادت کی فرسٹ ٹائم اطلاع ملی، اس وقت آپ کے کیا جذبات تھے؟ کیا محسوس کیا جب اس وقت آپ کو اطلاع ملی کہ آپ کا بیٹا، آپ کا لخت جگر جو سب سے چھوٹا لاڈلا ہے، وہ اللہ کا مہمان بن گیا ہے؟ تو ملے جلے جذبات تھے بھائی صاحب، ظاہر ہے بہت بڑا غم تھا بیٹے کی جدائی کا، اور خبر بھی اچانک ملی تھی۔ عموماً 8 بجے کے قریب، 8 سے 9 کے قریب ان سے بات ہوتی تھی، تو 13 جولائی کو ان سے ہماری بات ہوئی ہے، کافی 5-6 دن بعد، اور 14 جولائی کو 10 بجے یہ نیوز آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جامع شہادت عطا کی ہے۔ تو اس ٹائم تو ظاہر ہے ہمارے لیے بہت مشکل تھا، ہمارا لہتے جگر ہم سے جدا ہوا تھا، دل کٹ گیا تھا، بس برداشت میں تو نہیں تھا، لیکن پھر سب نے مل جل کے، عفان کے بھائی، سالک، بچیاں ہماری، ان کے والد، سب نے ایک دوسرے کو مل کے سنبھالا۔ غم بہت بڑا تھا، لیکن اللہ کا شکر ہے اس نے ہی ہمیں ہمت دی اور اس سے نکالا، اور ابھی بھی غم اسی طرح سے تازہ ہے جیسے شاید ابھی خبر ہی آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے پاس بلا لی ہے، لیکن ان کا رتبہ بہت بڑا ہے، بہت عظیم ہے۔ بس اللہ تعالیٰ نے جو مقام بخشا ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہم بھی کوشش کرتے ہیں کہ صبر کریں اور اللہ کی رضا میں خوش رہیں۔ عفان جو بہت ہی خوبصورت نوجوان ہیں، یقیناً آپ ان کی تصویریں بھی دیکھ رہے ہوں گے، اللہ نے ان کو کس طرح شہادت کا رتبہ دیا۔ تو محترم بتائیے، ہمارے جو ہیرو تھے کیپٹن عفان، ان کی کوئی بچپن کی یادیں ہمارے ساتھ شیئر کیجیے کہ بچپن میں باپ کا ظاہر ہے چھوٹا جو بیٹا ہوتا ہے وہ لاڈلا ہوتا ہے، تو آپ کے ساتھ بچپن میں اس کا کس طرح رویہ تھا؟ کس طرح کا آپ نے دیکھا ہمارے ہیرو کو، کیپٹن عفان کو، کس طرح کا وہ بچہ تھا؟ جی، عفان کا بچپن جو ہے وہ ایک بہت خاموش طبع اور خاموش بچہ تھا، اتنا شرارتوں وغیرہ میں حصہ نہیں لیا کرتا تھا اپنے 2 بھائیوں کے نسبتاً، اور اس کو بچپن سے ہی ایک پڑھنے لکھنے کا شوق تھا، اور کم گو تھا اور نپی تلی بات کرتا تھا بچپن سے ہی، اور شکر ہے میرا ذات باری تعالیٰ کا کہ اس میں ضد کا عنصر تو تھا ہی نہیں کہ کسی کھانے کی فرمائش کرے یا کسی کھلونے کی فرمائش کرے یا کسی اور چیز کی فرمائش کرے یا کپڑے کی فرمائش کرے یا کہیں آنے جانے کی فرمائش کرے۔ اس کو صرف ایک شوق تھا، وہ تھا جب یہ تھوڑا سا 6-7 سال کا ہوا تو اس کو کتابیں پڑھنے کا بہت شوق تھا، بکس بہت پڑھتا تھا یہ، اور اس کو لکھنے کا بھی شوق تھا، اور اس کو بچپن سے ہی سوئمنگ کا بہت شوق تھا، بجائے یہ اس کے کہ اپنے دوست بناتا، دوستوں میں اپنا ٹائم ضائع کرتا، اس نے کتابوں کو ہمارا دوست بنایا، کتابیں بہت پڑھتا تھا، اور بڑی زیرک اور آپ سمجھ لیں خوبصورت گفتگو کیا کرتا تھا۔ اور پھر یہ تینوں بھائی جو ہیں یہ بہترین سوئمرز تھے، اور ان کو گھڑ سواری کا بھی شوق تھا، تو یہ 2 شوق تھے ان کے، اور اللہ تعالیٰ کا تابع فرمان اور ماں باپ کا فرما بردار، بڑوں کی عزت کرنے والا، اور جیسے جو علامہ کا شعر ہے کہ قرآن میں ہو غوطہ زن مرد مسلمان، تو قرآن میں غوطہ زنی اس نے شروع کر دی تھی اپنی 9 عمری سے ہی، اور اللہ کی رسی کے اس نے مضبوطی سے تھام رکھا تھا۔ اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ کا، ذات باری تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس گھر میں رزق حلال ہی آیا، اور اس رزق حلال کا ہی یہ اعجاز ہے کہ اللہ پاک نے اس کو اتنا بڑا رتبہ اور دیا، اس کو بخشا جس کا ہم کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ اور ایک اور بات جو تھی عفان میں وہ یہ تھی کہ وطن کی محبت جو ہے وہ اس میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی، اور پاکستان سے محبت،
پاکستان کی مٹی سے محبت، قائد اعظم سے محبت، علامہ اقبال سے محبت، اور پاک فوج پہ تو وہ جان نچھاور کرتا تھا۔ پاک فوج تو اس کا ایک آئیڈیل تھا نا کہ پاک فوج سے بہتر فوج دنیا میں نہیں ہے، اور وہ اللہ پاک نے اس کو ثابت بھی کر کے دکھایا۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ جب اس نے ایف ایس سی کا امتحان دیا تو اس کے بہت اچھے نمبر آئے، اور اس کو پنجاب یونیورسٹی میں کیمیکل انجینئرنگ میں ٹاپ لسٹ میں اس کا نام آیا اور اس کو داخلہ مل گیا۔ اور اس نے 4 سال پورے کر لیے۔ 7th سیمسٹر سے جب وہ 8th سیمسٹر میں آیا تو اچانک ذات باری تعالیٰ نے اس کے دماغ کو پلٹا، کیونکہ علامہ اقبال کا عاشق تھا، اور علامہ اقبال کے شعر ہر وقت اس کی زبان پہ رہتے تھے، قرآن پاک کی آیتیں اس کے رہتی تھیں زبان پہ ہر وقت۔ تو اس کے ذہن میں یہ آیا کہ میں یہ جو پڑھائی ہے میری، یہ اتنے کام کی چیز نہیں ہے، کیوں نہ میں پاک فوج کو سرو کروں۔ اور اس سے میں نے پوچھا، میں نے کہا کیا وجہ کیا ہے؟ تم 8th سیمسٹر میں 3 ماہ بعد تمہیں ڈگری مل جائے گی کیمیکل انجینئرنگ کی، تو کیمیکل انجینئرنگ کر کے تم پاک فوج میں چلے جانا، اور پھر یہ کیا گارنٹی ہے کہ تم ISS بھی کلیئر کر لو گے؟ تو اس نے مجھے کہا کہ ابو جان آپ کی اجازت اتنی چاہیے مجھے کہ مجھے آپ ISS کا امتحان دینے دیں، اور اگر میں اس مرحلے سے گزر گیا تو پھر مجھے آپ اجازت دیں کہ میں پاک فوج کو جوائن کر لوں۔ خیر اس نے میری اجازت طلب کی، میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی، آپ نے زندگی اپنی گزارنی ہے۔ تو وہ اللہ کا شکر ہے ISS بھی کر کے وہ اس نے خیر بات کہا کیمیکل انجینئرنگ کو، بہت لوگوں نے روکا، بہت پروفیسر حضرات نے روکا کہ تمہارا اتنا اچھا کیریئر ہے اور اتنی زبردست تمہارے نمبر ہیں، اور پھر تو کہنے لگا نہیں، اصل میں آپ کو بتاؤں کہ اس کے باپ ہونے کے ناطے میں اس کی اندرونی کیفیت جانتا تھا۔ یہ جو اس میں ایک تبدیلی آئی بہت بڑی، وہ بار بار یہ کہتا تھا، عموماً ذکر کرتا تھا کہ ابو شہادت سے بڑا رتبہ جو ہے وہ دنیا میں کوئی نہیں ہے، اور وطن پہ جان قربان کرنا اس سے بڑا رتبہ شاید دنیا میں کوئی اور ہو۔ تو ویسے تو مجھے پتہ ہے کہ پاک فوج میں جو بھی جوان جاتے ہیں، چاہے وہ افسر ہوں یا جوان ہوں، وہ جذبہ شہادت سے سرشار ہو کے جاتے ہیں۔ جذبہ شہادت نہ ہو تو پاک فوج میں کوئی نہیں جاتا، اور پاک فوج کی عظمت جو ہے اس کا راز یہ ہے کہ ہر فوجی کے دل میں یہ جذبہ شہادت جو ہے اس کی تڑپ موجزن ہوتی ہے، لیکن اللہ چنتا کسی کو ہے۔ یہ جتنے بھی شہید ہمارے ستارے، ہمارے نگینے جو وطن پہ جنہوں نے قربان کی ہے جان، اگر آپ ان کی زندگی کا مطالعہ کریں تو آپ کو تقریباً 90 سے 95% ان کے خصائل جو ایک جیسے ملیں گے۔ ہر ایک کے سینے میں شہادت کا جذبہ تھا، اور بہت ہی آپ اس طرح سمجھیں کہ سخت ترین جذبہ تھا جو لے کے یہ آگے آئے تھے۔ اس کے بعد کی جو منزلیں ہیں شہادت پانے کی، جو میں نے اسٹڈی کی ہیں عفان میں اور بچوں میں، تو یہ بات ہے لذت آشنائی کی۔ ہاں، لذت آشنائی اگر آپ کے دل میں آ جائے، اور جو ہے وہ ذوق خدائی آ جائے، لذت آشنائی اور ذوق خدائی اگر یہ آپ کے سینے میں موجزن ہو تو دنیا پھر زیرو ہو جاتی ہے، دنیا کی حیثیت پر ختم ہو جاتی ہے، اور پھر وہ آ جاتی ہے بات کہ بے خطر آتش نمرود میں کود پڑا عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابی۔ اس میں عقل، کوئی فوجی بھی عقل سے کام نہیں لیتا بلکہ دانائی سے کام لیتے ہیں، کیونکہ عقل جو ہے وہ آپ کو ڈسٹریکٹ بھی کر سکتی ہے۔ کہتے ہیں نا عقل عیار ہے 100 بھیس بدل لیتی ہے۔ یہ دانائی اور عشق والی باتیں ہیں جو بے خطر یہ لوگ آتش نمرود میں کود جاتے ہیں، نہ اپنی جان کی پرواہ کرتے ہیں، نہ اپنی اولاد کی پرواہ کرتے ہیں، نہ اپنے ماں باپ کی پرواہ کرتے ہیں۔ تو یہ اور اللہ کی رسی کو دوسرے ہاتھ سے انہوں نے مضبوطی سے تھامے ہوتا ہے۔